عظمت الایمان تبشیر بالجنة من شهد ان لا اله الا الله مستيقنا بعقله. اخرج مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين اظهرنا فابطا علينا وخشينا ان يقطع دوننا ففزعنا فقمنا وكنت اول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حائطا للانصار لبني النجار ودرت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة فاحتفظت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره فقلت نعم يا رسول الله قال ما شانك قلت كنت بين ظهورنا فقمت فابتأت علينا فخشينا ان تقطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب ودخلت هؤلاء الناس ورائي فقال يا ابا هريره واعطاني نعليه وقال اذهب بنعليه هاتين ومن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. فكان اول من لقيني عمر رضي الله عنه فقال ما هاتان النعلان يا ابا هريره قلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه. فضربني عمر بيده بين ثدييه فخرجت لاسقيه فقال ارجع يا ابا هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهشت بالبكاء وركبني عمر رضي الله تعالى عنه واذا هو على اسري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره قلت لقيت عمر فاخبرت بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربه خررت لاسقيه وقال ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك لا افعل؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فبعثت أبا هريرة بن عليكم من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم كذلك تبليغ الفوائد. ایمان کی عظمت کے بارے میں قصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کا دل سے گواہی دے اس کو جنت کی بشارت دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. چند آدمی ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے اور داخل ہو گئے. تو ہمیں ڈر ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو غائب ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچے, تکلیف پہنچ جائے. تو میں آپ کی تلاش کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آئے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک باغ میں پہنچا, بنی نجار انصاری کے باغ میں. وہاں دیکھا کہ کوئی دروازہ نہیں ہے کہ باغ میں کیسے داخل ہو. تو میں دروازے کی تلاش کرتے کرتے دروازہ تو نہیں ملا, لیکن ایک نالی ملی جو پانی کی جو ہے اس باغ میں جا رہی تھی. تو اس نالی سے میں اس باغ میں داخل ہو. اس طرح کے جانور جو لومڑی وغیرہ جو ہے جب کر جو داخل ہوتی ہے, اسی طریقے سے میں اس نالی کے ذریعے سے اس باغ میں جو ہے داخل ہوں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ابو ہریرہ؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان میں موجود تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ہم سے غائب ہو گئے.
اور آپ کو ہم نے نہیں دیکھا، تاخیر ہو گئی، تو ہم کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ پر جو ہے حملہ کریں، آپ کو جو ہے تکلیف پہنچائیں، اس لیے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے جو ہے میں یہاں آپ تک پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اس بات کی گواہی، جو اس بات کا اعلان کرو کہ جو دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے گا تو اس کو جو جنت کی بشارت دے گا۔ لا الہ الا اللہ کو دل سے کہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا یقین دل سے کرے تو اس کو جو ہے جنت کی بشارت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ دھوتی کی نشانے کے طور پر لے جاؤ کہ میری بات ہے، یہ بات آپ کی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس بات کی گواہی کے دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، تو جو اس کو جنت کی بشارت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر میں باہر نکلا اور سب سے پہلے میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور میں کہہ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جو دل سے توحید اور کلمہ شہادت کا یقین کرے تو اس کو میں جنت کی بشارت دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ مارا، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گر گئے۔ تو پھر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے جوتے لے کر یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس بات کی گواہی دے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دل سے اور اس کو جو جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا تو انہوں نے جو ہے مجھے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، جس کی وجہ سے میں گر گیا، شریر کے بر میں زمین پر گر گیا اور کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اس کو رہنے دو ابھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ابو ہریرہ جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عمر ما حملک علی فعلت، کس چیز نے آپ کو یہ کرنے پر جو ہے آمدن کی؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اپنے جوتے مبارک دونوں نالین کو لے کر بھیجا کہ جو اس بات کی گواہی کی دل سے اس کو جنت کی بشارت دیں کہ آپ نے اس طریقے سے بھیجا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے بھیجا اپنے جوتے لے کر کہ جو اس بات کی گواہی دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس بات کا پھر اندیشہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے، کلمہ پڑھ کے عمل وغیرہ نہیں کریں گے کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں بلکہ لوگوں کو عمل کے لیے یہ عمل کرنے دیں کہ صرف گواہی دے کر جو ہے لوگ مطمئن ہو جائیں گے اور پھر عمل کرنے میں جو ہے سست ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ ان لوگوں کو عمل کرنے دو تاکہ لوگ مطمئن نہ ہو جائیں۔ یہ ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہے۔ اعمال آدمی کرے گا تو جو ہے وہ جنت میں وہ جو داخل ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بات کو جو بالکل فرما لیا کہ جو ہے ایمان کے ساتھ جو ہے اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے کہ دل سے یقین کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہوگی، اور اس کے ساتھ میں اور پھر جو ہے اپنے اعمال اپنے کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، آنکھوں کا استعمال، زبان کا استعمال اور جو ہے ہاتھ پیر کا استعمال، یہ سارا کا سارا یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے قرآن کے اندر
اللہ رب العزت نے ایمان کا یہاں تذکرہ فرمایا، اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا کہ دل کا یقین بھی صحیح ہو اور بدن سے نکلنے والے ہمارے اعمال بھی صحیح ہو، اور اس میں اخلاق بھی آتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، ایمان ہے، اعمال ہے اور اخلاق ہے۔ اخلاق کے اندر جو ہے بندوں کے حقوق کیا آ جاتے ہیں، یہاں پر جو حقوق ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے کہ ہم جو ہے والدین کے حق کو بھی ادا کرنے والے بنے، رشتہ داروں کو بھی حق کو ادا کرنے والے بنے، پڑوسی کے حق کو ادا کرنے والے بنے۔ اگر جو ہے ان 3 چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفع دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور پھر مرنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا، جس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ راحت ہی راحت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زبانوں پر یہ نعرہ تھا کہ جو ہے اصل مزے تو آخرت کے مزے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ مزے آخرت کے مزے ہیں۔ دنیا میں آدمی جو ہے ایمان و اعمال کی محنت کر لے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لے۔ ایمان تو ہے لیکن ایک ایمان موجود ہے، ایک ایمان مطلوب ہے۔ یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے جو ایمان چاہتا ہے، جو یقین چاہتا ہے، اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، اسباب میں رہتے ہوئے اسباب کو چھوڑنا نہیں۔ تبلیغ کی محنت جو اسباب کو چھوڑنے کی محنت نہیں ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ کر جو ہے جنگل میں چلا جائے، بلکہ دعوت تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اسباب میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنی آخرت بنائے۔ ہمارے ابراہیم صاحب دعوت برکات تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ اپنی دنیا سے دنیا چھوڑو ایسا نہیں، لیکن اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ جیسے اپنی عبادت سے جو ہے اپنی آخرت بناتے ہو، ایسے اپنی تجارت سے، اپنی ملازمت سے اور اپنے جو ہے دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے کہ اس میں اللہ کے احکامات کی رعایت کے ساتھ میں رہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بھی بنائے گا۔ اس لیے جو ہے دعوت کی محنت ہے کہ آپ اس دعوت کی محنت میں جو ہے کوشش کریں، محنت کریں۔ جب تک کہ خروج نہیں ہوگا تب تک جب دنیا کے اسباب میں آدمی لگا رہے گا تو اسباب کی محبت دلوں سے نہیں نکلے گی، اس کو چھوڑنا ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کم بیش وقت کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جو ہے خوب جو آخرت کو بولنا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور مجاہدے کے ساتھ، مجاہدہ ہے، گھر چھوڑنا مجاہدہ ہے، کاروبار